السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر وہ طلباء یا وہ اساتذہ یا وہ لوگ جو اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اردو کے متعلق اس کی جو بنیادی چیزیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اردو کی جو بنیادی چیزیں ہیں، خاص طور پر جو شاعری کی اصطلاحات ہیں یا دوسری اردو میں استعمال ہونے والی جو اصطلاحات ہیں صنف ادب میں، صنف سخن میں، تو اس ویڈیو میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں، لائک بھی کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی جو نالج فل ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں جی۔ تو جی ناظرین، پہلی جو ہماری جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ ہے مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، تو یہ دونوں مصرعے جو ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، یعنی اس میں حباب اور سراب جو ہیں یہ قافیہ ہیں، اور کی سی ہے دونوں مصروں میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف جو شعر ہوتا ہے اس کو ہم اردو کی شاعری کی اصطلاح میں مطلع کہتے ہیں جی۔ دوسری تعریف ہمارے پاس ہے قافیہ۔ شعروں میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو اس شعر میں حباب اور سراب جو ہیں یہ قافیہ ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کی املاء تو مختلف ہوتی ہے اور معنی بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، یعنی آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، ہم آواز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے حباب اور سراب جو ہیں یہ قافیہ الفاظ ہیں جی۔ اس طرح ہمارے پاس ہے جی ردیف۔ شعروں میں قافیے کے بعد آنے والے ہو بہو الفاظ جو تبدیل نہیں ہوتے وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ مثلاً دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو یہ ایک نعت کا مطلع ہے جس میں قافیہ کے بعد آنے والے جو ہو بہو الفاظ ہیں، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، تو یہ جو ہے ردیف کہلاتے ہیں، یعنی قافیے کے بعد آنے والے وہ الفاظ جو تبدیل نہیں ہوتے، جو پوری غزل یا پوری نظم کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ آگے ہے جی ہمارے پاس مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی قطع کرنا یا کاٹنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس سے مقطع کہتے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیں، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، اس میں شاعر ناصر کاظمی نے اپنا جو تخلص ہے وہ ناصر استعمال کیا ہے، تو اس طرح یہ مقطع ہے جی۔ اس میں ایک اور چیز واضح کرتے چلیں کہ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ تو مقطع بنتا ہے، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اور کسی شعر پہ جا کے اپنی غزل کو ختم کر دے تو وہ جو شعر ہے غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مقطع کے لیے شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہوتا ہے، وہی مقطع بنتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں، وہ غزل کا یا قصیدے کا آخری شعر کہلاتا ہے۔
آگے جو ہمارے پاس جو تعریف ہے وہ ہے جی مضمون کی۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے۔ مضمون کے لغوی معنی ضمن میں لیے ہوئے کے ہیں۔ تو اصطلاح میں کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دیے جاتے ہیں، آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جی مضمون جی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خاکہ۔ خاکہ کے لغوی معنی کسی چیز کا نقشہ یا ڈھانچہ تیار کرنا۔ اصطلاح میں خاکہ سے مراد کسی بھی شخص کی زندگی کو لفظوں میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کی تصویر سامنے آ جائے۔ اس میں شخص کی ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی باتیں تحریر کی جاتی ہیں تاکہ اس کی جیتی جاگتی تصویر قارئین کے سامنے جو ہے وہ آ سکے جی۔ آگے جو ہمارے پاس داستان سفر نامہ۔ سفر نامہ جو ہے یہ دراصل سفری داستان ہے جس میں سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اختتام سفر اپنے سفری حالات، تجربات، مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات قلبی واردات اس طرح پیش کرتا ہے کہ جس سے نہ صرف قاری کو دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے بلکہ قاری اپنے آپ کو اس سفر میں محسوس بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے جی سفر نامہ کی ڈیفینیشن۔ آگے ہمارے پاس ہے جی تذکرہ نگاری۔ اردو ادب میں تذکرہ نگاری کا فروغ 18ویں صدی عیسوی کے اہم ترین واقعات ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر جو ہے تذکرہ سے مراد وہ کتاب ہے جس میں شعراء کے حالات و واقعات اور ان کے حیات کی یعنی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ تذکروں کی تاریخ میں بیاض نگاری کے شوق نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ربائی۔ ربائی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ ربائی کی جمع رباعیات ہے۔ شاعرانہ مضمون میں ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ ربائی کا وزن مخصوص ہے۔ پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس شعر یا فرد۔ 2 مصروں پر مشتمل شعر کو فرد کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مثلث۔ 3 مصروں پر مشتمل بند کو مثلث کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے مخمس۔ 5 مصروں پر مشتمل بند کو مخمس کہتے ہیں۔ مسدس۔ 6 مصروں پر مشتمل بند کو مسدس کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری کچھ ڈیفینیشنیں یا اصطلاحات جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔